نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں 4 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ عرض کیا تھا۔ اس میں وہی گزشتہ آیات والا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا اور ان کے نبی نے خبر بھی دے دی اور فرشتے تابوت بھی لے کر آ گئے، تو اب بنی اسرائیل کے پاس انکار کرنے کی کوئی حیلہ باقی نہ رہا اور جہاد کرنے کے لیے انہیں بہر صورت نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر والوں سے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں کا ایک امتحان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں مبتلا کرے گا، اور وہ امتحان ایک پانی کی نہر کے ذریعے سے ہوگا، چونکہ گرمی سخت تھی، پیاس سے لوگ بے تاب ہو رہے تھے، اس لیے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نہر فلسطین تھی۔ بعضوں کا قول یہ ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں کوئی نہر تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو، اس میں سے اگر کسی نے ایک چلو پانی پی لیا، یہاں تک تو رعایت ہے، اور وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، میرے آدمیوں میں سے ہے، اور جس نے اس سے زیادہ پیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری جماعت میں شمار نہیں ہوگا۔ اکثر افراد نے چونکہ خوب پانی پی لیا تھا تو پانی پیتے ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ہمت ہار بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دشمن جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، یہ لڑائی لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے ان کی تعداد 70 یا 80 ہزار تھی۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا ایک چلو پیا، ان کی تعداد کتنی بچی؟ 313۔ بس حضرت طالوت ان 313 کو لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے چونکہ ایک چلو پیا تھا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے پیا وہ بے حوصلہ ہو کر وہیں گر پڑے۔ اور جب دشمن کا آمنا سامنا ہوا اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میدان جہاد میں مر جائیں گے، موت تو بالآخر آنی ہے، جہاد سے بھاگنا یہ مومن کا شیوا بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ بات بھی سوچنے کی نہیں کہ ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے کہ کئی ایسے واقعات دنیا میں گزر چکے ہیں کہ چھوٹی جماعت اللہ کی مدد سے بڑی جماعت پر غالب آتی رہتی ہیں اور آتی رہی ہیں۔ اس لیے بس ان سب نے مل کر جو ہے وہ آپس میں ایک دعا کی۔ دعا کیا کہ اے اللہ، ایک تو ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما۔ یہ دعا مانگ کر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے۔ اس وقت تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی، بادشاہت بھی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک تھیلے کے اندر چند پتھر چھپا کے رکھ لیے، جس کے بعض عجیب و غریب واقعات وہ اسرائیلی روایات میں لکھے ہیں جنہیں بیان کرنے کی ہمیں یہاں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب دونوں فریق اور دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے کہا کہ دیکھو، تم اپنی طرف سے ایک شخص بھیجو جو پہلے مجھ سے لڑے، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو بس پھر میرا ملک تمہارا ہے، اور اگر میں نے قتل کر دیا اس کو تو پھر جو تمہارا بقیہ ملک ہے یہ بھی میرا ہو جائے گا۔ تو حضرت طالوت نے حضرت داؤد کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا اور ان کہا کہ یہ ہتھیار لے جاؤ۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، اصل اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ نے مدد نہ فرمائی تو ہتھیار بیکار ہیں، اور اگر اللہ کی مدد آ گئی تو اتنے زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر جالوت کے مقابلہ میں آگے پہنچ گئے۔ جالوت نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو اور تمہارے پاس تو یہ پتھر ہے اور ایک غلیل سی ہے، اس سے مجھے مارو گے؟
اس سے تو کتے کو مارا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ یہ کہہ کر ایک پتھر اپنی غریل میں رکھا اور ایسے مارا جو اس کی آنکھ سے گزرتا ہوا دماغ میں گھس گیا، جس سے جالوت کا کام تو وہیں تمام ہوا۔ اور اس کے مرتے ہی اس کے لشکر نے شکست کھائی، مقابلہ ہوا، لیکن اللہ نے ان ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا، ان کی مدد فرمائی، یہ ان کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے۔ اس جہاد کے بعد، اس نبی کے وفات کے بعد اور حضرت طالوت کی وفات کے بعد پھر وہ وقت آیا جب اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، جس کا ذکر سورۃ صاد کے پہلے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں ملک سے مراد حکومت ہے اور حکمت سے مراد نبوت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دونوں چیزیں جو ہے انہیں عطا فرمائی اور اضافی علوم بھی دیے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دفع نہ کرتے تو پھر زمین میں فساد ہو جاتا۔ اگر کوئی قوم قوت اور شوکت والوں کی طاقت ہمیشہ رہتی تو وہ تو ظالم بن جاتے، وہ تو علاقوں کو تباہ کر دیتے اور جو ہے وہ ساری قوم کو مجبور اور مقہور بنا کر غلام بنا لیتے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرکشی کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ لوگوں کی قوت کو بعض دوسرے لوگوں کی وجہ سے توڑتے رہتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم ہمیشہ سے اس حال میں نہیں رہ سکتے۔ اور آخر میں فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ کو بتلاتے ہیں، اور آپ بلا شبہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے نہ تو کتابیں پڑھی تھیں نہ پرانی تاریخیں سنی تھی، اس لیے ان واقعات کا جو آپ کو علم دیا وہ بذریعہ وحی دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس آدمی نے نہ واقعات سنے ہوں، نہ پڑھے ہوں، نہ پڑھ سکتا ہو، اس کو اگر ان باتوں کی خبر ہے تو یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھیں۔ تو یہ واقعہ تھا کہ اللہ جل شانہ جب مدد کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے سے لشکر کو بھی غالب کر دیتے ہیں، جیسے حضرت طالوت کے 313 کو ان کے ہزاروں پر غالب کر دیا۔ پھر ایک موقع اسلام کے اندر بھی ایسا آیا جب کافروں اور مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر کے اندر لڑی گئی تو وہاں بھی یہی تعداد 313 تھی اور مد مقابل دشمن ہزاروں میں تھے۔ تو اللہ نے جیسے وہاں طالوت کے لشکر کو غالب کیا، یہاں حضور علیہ السلام اور صحابہ کے لشکر کو کافروں اور مشرکین مکہ پہ غالب کر کے دکھایا۔ اللہ جل شانہ بڑی قدرت والے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، عبرت حاصل کریں اور ہمیشہ حق والوں کے ساتھ اور دین حق کے لیے، اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کے لیے ہر وقت پورے جذبہ کے ساتھ تیار رہیں کہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔